کہتا ہے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، جب ان کو ان کے مطلب کی بات میسر ہو، جب ان کو اپنے مطلب کی کوئی بات ملے، جب ان کو کوئی اپنی مرضی اور منشا کی بات اللہ کی کتاب سے ملے تو وہ دوڑتے ہوئے اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں کہ دیکھو یہ بات اللہ کی کتاب میں ہے، دیکھو یہ بات سنت رسول اللہ میں ہے، دوڑتے ہوئے آئیں گے، ایک بات کو لے کے بیٹھ جائیں گے، باقی 99 باتوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور اس کی کئی مثالیں آپ کو کئی لوگ کہیں گے دیکھیں جی، میں ایک مثال دے کے بات کرنے لگا ہوں، دیکھیں جی بیت اللہ میں وہ جی سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، وہ جی 20 تراویحیں پڑھتے ہیں، اس طرح کی دلیلیں تو دی جائیں گی، لیکن جب آپ انہیں کہیں کہ یہ بتاؤ کیا مکہ اور مدینہ میں یا سعودی عرب میں کہیں کوئی قبر تمہیں نظر آتی ہے جس کو وہ پوجتے ہوں، یہ بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ انہیں یہ پوچھیں کہ مکہ اور مدینہ میں تمہیں کوئی بدعت نظر آتی ہے جس کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہوں یا اس کی دعوت دینے والے ہوں، اس کا وہ جواب نہیں دیں گے، وہ آپ سے الٹا سوال کرتے رہیں گے، نہیں آپ بتائیں وہ 20 تراویحیں کیوں ہوتی ہیں، آپ بتائیں وہ سینے پہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے، کیوں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، ان کو ان کے مطلب کی مل گئی، اب وہ اس کے اوپر ڈھنڈورا پیٹتے رہیں گے، لیکن جب آپ انہیں بات سنانا جائیں گے وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو اپنی کسوٹی پہ پرکھا ہے، اپنے پیمانے پہ پرکھا ہے کہ جو ہمارے من کو بھائے وہ دین ہے، جو ہمارے من کو نہ بھائے، دیکھیں جی ان کا تو اپنا دین ہے، اپنا رستہ ہے، اپنا طریقہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے دین لے کے آ گئے ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ جب آپ انہیں اس بات پہ ہمارا جواب بعد ہے کہ آؤ تم دعویٰ کرو، ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ ہوگا، آؤ، لیکن وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے اور اس دعوے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یہی دعوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دی تھی، کیا ہو تمہاری درمیان اور ہمارے درمیان ایک بات مشترک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا، تمہارا رب بھی اللہ ہے، ہمارا رب بھی اللہ ہے، آؤ اس بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اور باقی معاملات بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، آ جاؤ۔ وہ اس بات کے اوپر بھی اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج ہمارے پاس تو کتنی باتیں ہیں جو مشترک ہیں، لیکن کتنی زیادہ باتیں ایسے ہیں جن کے اوپر بے دلیل زندگی گزاری جا رہی ہے۔ جب انہیں دعوت دی جائے کہ آؤ سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بات اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، یہ سنت رسول اللہ کہہ رہی ہے، اور وہ جواب میں کیا کہیں، نہیں جی میں اپنے مولوی صاحب سے پوچھوں گا، اگر وہ مجھے بتائیں گے تو ٹھیک، وگرنہ نہیں، یاد رکھ لو تم بھی گمراہی پہ ہو، تمہارا وہ ملا بھی گمراہی پہ ہے جس نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور رب العالمین کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، کیونکہ جس دل پہ مہر نہیں ہوتی وہ خود دوڑ کے آتا ہے، اس کے دل میں تڑپ ہے کہ میں اللہ کی کتاب کو سمجھوں، سنت رسول اللہ کو سمجھوں، وہ اپنی تڑپ کو پورا کرنے کے لیے بار بار آتا ہے، سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، اور نتیجہ اس کی پیاس تب بجھتی ہے جب وہ ایمان سے مکمل طور پر سیراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اب زور لگا کے مر جائیں، زور لگاتے رہیں، اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی، میرے رسول ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں آپ انہیں خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ جواب میں آپ کو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کے دل میں بڑی تنگی آتی ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اتنی پریشانی نہ لیں، بس آپ میرا پیغام پہنچا دیں، ان تک آپ کی جو ذمہ داری ہے اسے پورا کر دیں، اس کے بعد میں اللہ جانوں اور ان کا معاملہ جانے، میں ان کا حساب لوں گا، میں ان سے حساب کروں گا، آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کیجیے اور پیچھے ہٹ جائیے۔ ہم کسی کو نہ رسول کسی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ہدایت پہ رستے لا سکتے ہیں، کوئی کسی کو ہدایت کے رستے پہ نہیں لا سکتا۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہا میرے رسول تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے۔